بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم صدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حميده إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ دل کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ گلاب پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا رحمۃ للعالمین. آغاز پر رب کریم کے فضل اس کے کرم اس کی عنایات اور اس کی عطا سے آج ہم جامع مسجد احمدیہ کے اندر جلوہ افروز ہیں جس میں رجب کی 23 تاریخ ابھی شروع ہو چکی ہے اور 22 رجب الرجب کا دن حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال پر ملاد کا دن ہے. اور خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب علاوہ مولانا حافظ اسامہ نور سلطانی آپ نے محبت صحابہ کے اندر مختصر و جامع محفل کا انعقاد کیا. اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے پیارے صحابی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ مجتمع جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فی زمانہ ہم جس دور اور جس وقت کے ساتھ رواں دواں چل رہے بہت ہی آزمائشیں اور بڑا پرخطر لوگوں کا ماحول ہے. لوگوں کی سوچیں ہیں, لوگوں کی فہم و فراست. اور اس موقع پر ایسے صحابہ کرام جن پر تنقید و تنقیش کی جاتی ہے ان کے نام کی نعت پر سجانا اور باقاعدہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا بہت لازم و ملزوم ہے. بہت لازم ہے جو یہ ایمان کی خان ہے. بڑے عجیب اور غریب قسم کی صورتحال سے ہم رو آشنا ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. فی زمانہ لوگوں کی سوچوں کے مطابق ایمان کا بچانا, ایمان پہ قائمیت اختیار کرنا, حق بات کا کہنا اور حق بات پہ ڈٹے رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ہر ایک کو جناب اپنی اپنی پڑھی اور جناب سریام پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر صحابہ کی مخاطبت کرتے تھے یا بات کرتے تھے. اور فی زمانہ ایسا ہے کہ آپ اٹھائیں, نیٹ کو اٹھائیں, آپ لیگل اٹھائیں, ویسے آپ کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں تو وہاں پہ سریام اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس
سر عام لوگ صحابہ کی گستاخیاں کرتے پھر ہوتے ہیں چاہے لوگ ایسی میں اپنے سے جاننے والے جیسا کہ پچھلے دنوں کے اندر یہ ایک دو ہفتے قبل کی بات ہے کہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ نے بڑا پیارا اور نڈر قسم کے ہمارے مفتی صاحب نے عالم دین نے بڑا پیارا بیان دیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے مقتدیٰ سادات میں سے وہی ہوں گے کہ جن کے عقائد درست ہوں گے. بڑا پیارا بہت پیارا ہم اسی کو مقتدیٰ بنائیں گے. اور پھر انہیں کافی مثالیں دی کہ جماعت علی شاہ صاحب کی مثالیں دی آپ نے, جناب سعید قاضی صاحب کی مثالیں دی آپ نے. وہ ہمارے مقتدیٰ کے وجود تھے, وہ عقائد کے حوالے سے پختہ تھے اور عقائد کی ترویج کرتے تھے. آج فی زمانہ ایسا چل رہا ہے, فی زمانہ لوگوں کی سوچیں ایسی چلتی ہے, بے لگام ہو کر لوگ سر عام صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کا بیان آیا تو ایک جناب وہ بول پڑا وہ حنیف خاشی ہو پیٹی والا, جو کہ شروع سے ہی, اور اس کی جو ڈیٹیل آپ دیکھیں نا فیس بک پہ یا نیٹ پہ تو آپ کو مل جائے گی, وہ پہلے کہاں سے تھا اور کس کا بھی مرید ہے اور کس کی زبان بول رہا ہے. تو جناب مفتی صاحب کے خلاف نہیں تھا کوئی بھی سعادات میں سے ہے یا کوئی بھی جناب ان کا سے زیادہ ہے تو اس کا احترام کرنا لازم ہے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ بات ذہن رکھیں. ہم اسی سیدزادے کا ادب کریں گے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, ہمارے فرض واجب نہیں ہے. آل نبی اولاد علی میں سے ہم اسی کا ادب کریں گے, اسی کا تعظیم کریں گے. کس کی؟ کہ جس کا اپنا عقیدہ صحابہ کے بارے میں درست ہے, جو صحابہ پر بولتا ہے بھونکتا ہے. تو اس پر تو بڑے علامہ شاہ الدین قاضی اعجاز مالکی اور جناب نسیم الیاس سے لے کر بڑے بڑے تمام کے تمام اجلہ سب نے فرما دیا کہ جو کوئی صحابہ پر بولے یا بھونکے تو واضح حدیث سے بات کا بیان کیا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. بھائی علم نہیں ہے تو علم پڑھو. آپ ادب کرتا اور بندہ کرتا, سادات کون ہے جو ادب نہیں کرتا؟ مگر یہ بات یہ فی زمانہ یہ بات کرنا آسان کام نہیں. کافی لوگ ایسے دیکھے ہیں اور بڑی بڑی ڈیمانڈیں بھی, بڑی بڑی معاملات بھی وہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہماری مٹھی بڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آپ کو اپنی محافل میں نہیں بلاتے, ہم ڈر کے بولتے ہیں, سیدھے بولتے ہیں. سریعان مخالفت بھی نہیں کر سکتے, مخالفت کیسے کریں؟ مگر ان کی صورتحال یہ ہے کہ حقیقت بات بتا رہا ہوں, بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جن کو صحیح مانگ کے کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور جناب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. جناب اس میں ایسے ایسے کلمات کفری کے بکرے ہوتے ہیں, اللہ معاف کریں. ان کو سمجھائے نا کہ یہ آیت آپ نے غلط پڑھی ہے تو کوئی اور بات ادھر ہوتی ہے ادھر کی شاہ صاحب یہ چیز, اور الحمدللہ بارہ مرتبہ 3-4 ایسے کوشش کی گئی چیزوں پر. مگر اب تو وہ سمجھنے کہ جہاں میں ہوں یا جہاں بلایا جائے یا جہاں کا سستا کار ان کا بنا ہو تو جناب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موقع نہ ملے, 10 منٹ بھی نہ ملے. تو ہم کون سا پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں یا پیسے طے کر کے آتے جاتے ہیں؟ ایسے تو معاملہ ہی حق بات ہو ہمارا کہنا, ہر ایک عالم دین کا فریضہ ہے اور ان کے اس بات کا ہے. اس وقت کے اندر جس وقت کے اندر فتنہ پھیل جائے, علماء کی ذمہ داری ہے تو حق بات کو بیان کریں, لوگوں کا منہ نہ دیکھیں. لوگوں کو چلانا شخص اتنا بڑا جناب تگڑا آدمی اس نے بلایا اور اس کو دیکھ کے اعتبار نہیں کہیں نہیں. فرمایا کہ ایسے علماء کی گردنوں کو قیامت کے دن کے اندر پکڑا جائے گا. فی زمانہ یہ ایک معیار ہے, اپنا ذہن میں رکھ لیں, اسی کا ادب کریں کہ جو صحابہ کو بھونکتا نہیں ہے.
اس کا دیکھیں نا وہ صحابہ کے بارے میں بالخصوص طور پر ایسے ایسے بدبخت پیدا ہو چکے، ان کا کوئی تعلق نہیں سادات کے ساتھ، حضور کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جو حضور کے صحابی کو صحابہ کو بولتے ہیں ان کے بارے میں جہاں باتیں کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آقا ارشاد فرمایا جو اس بات ہے اللہم اجعل ہادیا فہدیا، حضور کی ریس بات کا ہے رب العالمین اس شہزادے کو یعنی امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ دیکھو جس کو حضور نے فرمایا ہو یا رب العالمین اس کو علم عطا فرما، کتاب کا، حساب کا، اور محفوظ رکھ عذاب نار سے، بخاری کی جس بات کا حضور جب فرما دیں جس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ رب العالمین امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور رب العالمین عذاب نار سے محفوظ فرما، اس کو بچا، تو مجھے آپ بتائیے ان کی شان، ان کا مقام کتنا اعلیٰ والا ہے۔ حضور نے فرما دیا شرطہ کی بات ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ پھر اگر ان کہے تو حضور نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جو صحابی رسول پر بھونکے تو فرما دیا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور اس ملا کو حنیف خارشی کو اس کو بڑی خارش لگی رہتی ہے، جب جناب نو ڈیمانڈ بات دیا اس کے کئی بیانات موجود ہیں، بعض مرتبہ وہ لوگ علماء کے سامنے جناب توبہ کرتا ہے، بعض پھر جناب اپنی ناخن کے اندر، اب تو اس کو تو اس کے جامعہ سے اس کو نکال دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، یہ بالکل ٹھنڈی کی جناب کی بات ہے۔ سلیام وہ ایسا عجیب و غریب قسم کا شخص ہے کہ اس نے اس کی وجہ سے ایسے خطیب کو نہ بلایا جائے بلکہ ایسے خطیب پر اتفاق کیا جائے کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو صحابہ کی بات ہے، اہل بیت کی بات ہے، اہل سنت وہ ہیں، اہل سنت وہ ہیں، اہل بیت کے بھی خادم ہیں اور صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے بھی محبت پیار کرتے ہیں اور ان کی شان کو برا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی تو ہے نا۔ دیکھو نا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال ہوا، عبداللہ مبارک سوال ہوا کیا لیا، آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز جن کو ثانی فاروق کہا جاتا ہے وہ افضل ہے یا حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ سنیے جملے کتنے پیارے جملے ہیں، کتنے اعلیٰ جملے ہیں۔ افضل مبارک کی آپ نے فرمایا کہ سن لے، عمر بن عبد العزیز ان کی بات کر رہے تو ارے حضرت علی معاویہ کا مقام شان کیا ہے؟ کہا کہ حضرت علی معاویہ جس سواری پر سوار ہوئے اس سواری کے ناک کے اندر جو خاک گئی، فرمایا کہ وہ خاک کو سواری کی خاک فرمایا حضرت عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجات والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی 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 جنتی۔ اب آپ ذکر سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات، کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ مبارک جو کہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ 163 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ نے خود روایت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 163 حدیثیں، اور فقط
لوگوں کو تو بڑی عجیب و غریب قسم کی تقریب اور عجیب و غریب قسم کا سجدہ کار، سنیوں کو ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ جن کو جناب ان کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، بس فقط جناب ان کا دورے تھے، جناب ان کا یا علی حیدر کے چل پیدل والے آنے والے. علی کی شان مقام کتنا اعلیٰ والا ہے. بھنگ پی کے جناب علی نہیں کہنا چاہیے، بابو سے ہو کر حضرت علی کا فیض لینا چاہیے. بے شک بابو سے ہو کر حضرت علی کی شان، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ والا، کتنا اعلیٰ والا ہے. حضرت علی کی کیا مقام ہے. اور آپ میں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. رہا معاملہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹیل کو رکھا جائے کہ نہ تو خلافت کا جھگڑا تھا حضرت علی واجد حضرت علی کے ساتھ، نہ ایسا کوئی معاملہ تھا. اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر کتب کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، محققین کو پڑھا جائے، مورخین کو پڑھا جائے، ان کا پڑھنا لازم ملزوم ہے، مفسرین کو پڑھا جائے کیا لکھا کیا ہے ان کے بارے میں. کوئی ایسا خلافت کا جھگڑا نہیں تھا. اس سے قبل بات یہ تھی کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا، باغی نے آپ کو شہید کر دیا، تو اس پر سب سے پہلے اشرف بشرا کے 2 صحابہ آپ نے قصاص لینے کا مطالبہ حضرت علی مطلع شیخ خدا کرم اللہ وجہ سے فرمایا. ایک حضرت طلحہ، دوسرے حضرت زبیر نے اشرف بشر صاحب مطالبہ کیا کہ باغی کو مارے حوالے کیا جائے، ان سے قصاص کیا جائے. عثمان علی کی شہادت تھا. سب سے پہلے عمر کے فتنہ جو ہوا، فتنہ جو شہادت کا ہوا، نے قتل کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. آپ کو معاشرہ کر کے کئی دن آپ کو بھوکا پیاسا چھوڑ کے آپ کو شہید کر دیا گیا. اس پر طلحہ زبیر آپ نے حضرت علی شیخ خدا کرم الجبری آپ سے تقاضا کیا قصاص کیا. حضرت علی سے فرمایا قصاص آپ اس سے دلوائیں. بے شمار وجوہات تھے، بے شمار معاملات تھے اور مشاجرات صحابہ کے اختلاف کے اندر کسی کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سکوت ضروری ہے. کچھ مگر بتانا سے چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں نا، یہ 2 صحابہ اور آپ کو پتا اس معاملہ کے اندر حضرت اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ کہ بھائی قصاص لیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے صحابہ اس معاملہ کے اندر اس طرف تھے کہ یا علی آپ خلیفہ ہیں. وہ اپنی جگہ رائٹ تھے، یہ اپنی جگہ رائٹ تھے. کئی ایک صاحب اور آپ کو پتہ اشرف بشر کی 2 صحابہ زبیر اور طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ دونوں آپ کو پتہ ہے اسی معاملہ کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. اور انہوں نے پہلے اس کی خبر بیان فرمائی تھی، پہلے آقا نے بیان فرما دیا تھا اس طرف سے بھی. اور پھر حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہی سوال کیا. کوئی ذاتی کوئی خلافت کا دیگر کوئی معاملہ نہیں تھا. جب آپس کے اندر معاملات ہوئے تو 2 طرفہ صحابہ کرام شہید ہوئے. انہوں نے پہلے بتایا تھا اور حضور حدیث پاک کا موجود ہے. بیٹھے ہیں رسلی بیٹھے ہیں، معاویہ بیٹھے ہیں، آقا فرما رہے ہیں یہ وقت آئے گا کہ تم آپس میں دونوں میں جنگ ہوگی. تو پھر حضرت معاویہ نے سوال کیا اس میں پھر کیا ہوگا. کہا کہ دونوں کے ساتھ صحابہ شہید ہوں گے. جو میں نے فرمایا تو کہا پھر کیا ہوگا. فرمایا سارے کے سارے جنتی ہوں گے. مجتہد تھے نا سارے صحابہ، سارے مجتہد تھا. یہ بات یاد کہ جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد جو ہوتا ہے، تو اگر وہ کسی معاملہ کے اندر فیصلہ کرتا ہے اور اس پر وہ اگر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے تو اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے. اور اگر اس کا معاملہ درست نہیں ہوتا ہے
تو اس کو 1 گنا ثواب ضرور ملتا ہے. گناہگار ہو نہیں سکتا ہے. دوست بھی باقی آپ کی مجتہد قریب مجتہد. تو آج کل کے دور کے اندر اس چیز کو موضوع بنا کر حضرت مافیا کے اوپر آپ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تان تشریح کرنا، یہ سمجھ لیں کہ اپنے ایمان کو گوانے والی بات ہے، ختم کرنے والی بات ہے. حضرت ابو سفیان آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے وہ سردار تھے، مکہ کے سردار تھے. اور حضرت معاویہ زندگی بھر کے اندر ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی بھی اسلام کے خلاف آپ ایک جنگ بھی نہیں لڑی ہے. بڑے نرم وہ تھے، بڑے نرم دل تھے. حضور کی دعائیں آپ کو بے شمار کی. اور آپ کو جس وقت حضرت ابو سفیان دعوت اسلام سے وابستہ ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے 3 سوال کیے، 3 تقاضے کیے، 3 عرضیاں کی. روایات میں یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری کو اٹھا کے دیکھی، دیگر بے شمار لوگوں کو آپ اٹھا کے دیکھی. پہلا سوال کیا، پہلا سوال کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی بات میں قرضی ایک قرض ہے، کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے شرافے امیر معاویہ کو آپ اس کو اپنا کاتب وحی بنا دیجیے. کاتب وحی یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، چھوٹا سا کاتب وحی ہونا چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. سوچنے کی بات، کس چیز کا کاتب بنا لیں؟ کاتب وحی بنا لیں. وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. رول آمین، جبریل آمین، وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کے آنے والے قرآن کریم، جس میں رب کریم خود فرمایا نحن نزلنا ذکر، فرمایا کہ ہم نے اس کو ذکر کے لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. وہ قرآن پاک اتنا اعلیٰ اور بالا کلام جس کا ایک ایک لفظ کتنا اعلیٰ بالا ہے، پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. تو اس کو لکھنے کے لیے 20 صحابہ ہوتے جن کو کاتب وحی بنایا گیا، اور 2 صحابہ ثابت بن قیس اور حضرت ابی معاویہ، سب سے زیادہ جن کو فوقیت دی جاتی تھی یہ 2 شخصیات تھی، سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم جن کو اپنی قربت عطا فرماتے تھے. باقیوں میں سب سے زیادہ لکھتے ہو مگر سب سے زیادہ سب سے زیادہ حضرت ابی معاویہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی. دیکھو قرآن جو لکھ رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیے کتنے بڑے وہ مومنین ہیں، کتنا ان کا مقام ہے، شان ہے، کتنا ان کا درجہ ہے، کتنے اعلیٰ اور بالا. وہ جناب باقاعدہ طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط والے ہیں، آج کو بتایا جا رہا، لکھ رہے ہیں وہ کہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے. حضرت ابی معاویہ کو فقط ایک چیز یا 2 چیزیں نہیں، جس وقت آپ کے والد جانے کے ابو سفیان نے کہا کاتب وحی بنا لیجیے اور جو فقط قبول کر لیا. پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری شہزادی کو آپ اپنے عقد کے اندر لے لیں. عقد کے اندر تو پہلے لیا ہوا تھا مگر اب تجدید نکاح کے لیے آپ کر رہے ہیں، عرض کر لیں. تو مصطفیٰ کریم نے یہ بات بھی قبول فرما لی، دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجدید نکاح کے لیے تاکہ والد کو بھی خوشی ہوتی. تیسری بات کہی کہ مجھے آپ جنگوں کے اندر امیر بنائیے. لوگ بات کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے، جب ایمان لے کے آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پتہ ایمان لے کے آئے اگر پچھلے ساری خطاؤں پر بھی معاف فرما دیتا ہے. ہجرت کرنے سے پہلی خطائیں معاف ہو جاتی ہے. جو مصطفیٰ کریم کا صحابی ہوں ان کے بارے میں کس کی جرت ہے؟ حضور فرمایا کہ اپنی زبانوں کو میرے صحابہ کے بارے میں بند رکھو، کوئی کلام ان کے بارے میں کرو. حضرت ابو سفیان آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان دو جنگوں کے اندر، ایک جنگ میں ایک آپ کی آنکھ چلی گئی اور دوسری جنگ کے اندر جنگ طائف کے اندر آپ کی ایک آنکھ چلی گئی اور جنگ یرموک کے اندر آپ کی دوسری آنکھ چلی گئی. کتنے بڑے صحابی ہیں، دین کی خاطر یہی ہے نا. تو پھر باتیں کرنے اور باتیں کرتے ہیں، کون سا منہ ہے تمہیں
کس بات کا بغض ہے؟ صحابہ میں کسی قسم کو معاملہ ہو تو اپنا معاملہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے کل بعد کا حسنا، رب نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے اپنے ایمان کا پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا. وہ تو جنتی ہیں، ان کی شان مقام دیکھیے کتنی اعلیٰ والا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کریں ان کی بھی بڑی شان صحابی رسول ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے. دیکھو ایک عام بندہ وقت کا جو ولی ہے، وقت کا کتب لے لو، وقت کا ابدال لے لو، وقت کا غوث لے لو، بڑے سے بڑے شان کا اتاد ابدال سب لے لو. آپ زمین پر سونا خیرات کرے نا، اور حضور کا صحابی مٹھی پر جو خرچ کرے تو وہ حضور کے صحابی کا مٹھی پر جو خرچ کرنا زمین پر سونے کے خرچ کرنے سے افضل ہے. سوچنے کی بات، غور کرنے کی. حضور کے نیچے بارگاہ ہے، یہ مقام ہے صحابہ، یہ شان ہے صحابہ کرام کی، یہ درجات ہے صحابہ کرام کی. اور حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضور کی طرف سے 5 خصائص حاصل ہیں. اور آپ خالق المؤمنون، مومنین جتنے مومن مومنات ہیں سب کے ماموں جان ہیں. کیسے؟ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور ازواج مطہرات کی شان مقام کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، عقد نہیں کر سکتی. اور کوئی ایک عورت بھی مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ان کی شانیں بیان کر رہا ہے. تو آپ بولے کہ حضرت حبیبہ ساری امت کی ماں، تو جو ہماری ماں ہیں ان کے جو بھائی ہیں پوری امت کے ماموں ہوئے. اس میں حضور کے حدیثیں ہیں، حضور کے حدیثیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہیں. سوچیے کتنا مقام اور شان ہے. دوسری بات یہ کہ یہ شاید آپ نے سے قبل نہ بات کی، حضرت امیر معاویہ آپ اتنے حضور کے پیارے تھے، لاڈلے تھے، اتنے پیارے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے زلف مبارکہ بھی ان کو بھی جناب برابر کیا کرتے تھے، کاٹا کیا کرتے تھے. یہ آپ کو شرف حاصل ہے. مسند 3 روایات کے مطابق کاٹا کرتے تھے. کتنا بڑا شرف حاصل ہے. اس کے بعد لطف کی بات یہ کہ آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ موجود تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ جو حضور زیب تن فرماتے تھے. دیکھو کسی کے پاس ایک چیز ہوتی، 2 چیز ہوتی، مگر لطف کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ مبارکہ بھی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مصطفیٰ کریم کا تہمت مبارکہ بھی تھا. سبحان اللہ. انہوں نے عطا فرمایا تھا. اور آپ نے وائل بن حجر وقت کے بادشاہ کے شہادے لیے، یہ بڑا ڈیٹیل کا یہ موضوع ہے، وقت اتنا نہیں ہے. آپ نے مصطفیٰ کریم کی چادر بچھائی نا، جب وہ آئے نا کہ سردار کا بیٹا آیا ہے، تو حضور نے محبت کے ساتھ چادر بچھائی، چادر تحفہ میں دے دی. آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے 20,000 دینار میں اس چادر کو خرید لیا. وہ بھی شان رسول، مگر محبت تھی نا، کہا کہ مجھے دے دیں آپ نا، نہیں یہ آپ سے دینی ہے یہ چادر. آپ کے پاس چادر مصطفیٰ کریم کی، تیمم مبارکہ مصطفیٰ کریم کا، جبہ مبارکہ مصطفیٰ کریم کا. اور لطف کی بات چوتھی چیز منہ مبارکہ، اور 5ویں چیز نبی کریم کے ناخن مبارکہ، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے. آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے مصطفیٰ کریم کے تہم پر آپ کی جبہ، آپ کی چادر سے کفن دیا جائے. سبحان اللہ. اور میرے سینے کے اوپر مصطفیٰ کریم کے پیارے پیارے منہ مبارکہ رکھ دیے جائیں. لطف کی بات جو آپ نے کہا کہ میری ان آنکھوں کے اوپر نا، پتلیوں کے اوپر مصطفیٰ کریم، چہرے کے اوپر مصطفیٰ کریم کے ناخن رکھے جائیں تاکہ مجھے قبر کے اندر سرور اور مزہ اور لطف اور مصطفیٰ کریم کا فیضان مل جائے. سبحان اللہ. اتنے بڑے صحابی، کتنی محبت کرنے والے صحابی حضرت امیر معاویہ، اور لوگ آج کل باتیں کر رہے ہیں. آج کل فکر سے بچنا چاہیے.
ہمیں اپنے ایمان کی بات کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے بھی خادم ہیں، جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، عصری کی تنقید کرتے ہیں، اہل بیت کی تنقید کرتے ہیں، بالکل ان سے دور ہو جائیے۔ فی زمانہ اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ 27 رجب آ رہا ہے اور کوشش فرمائیں رات کو جاگیں، دن کو روزہ رکھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جو کوئی، ہم سنتے رہتے ہیں کہ آزادی روزہ، تو جو کوئی 27 رجب کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو آزاد روزوں کا، نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کی جاتی جائے، وہ رات ہے جس میں اس کو معراج ہوئی، اور یہ ایسا موقع ہے کہ 2 معجزات، وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکا ہے، 2 معجزات حضور کی عین شایان شان ہیں۔ ایک قرآن پاک کا نزول، اور دوسرا رب کریم کا بلا حجاب اور بلا نقاب دیدار، یعنی واقعہ معراج۔ یہ 2 معجزات ایسے ہیں مصطفیٰ کریم کے شایان شان ہیں۔ زیادہ کوشش کی جائے کہ جا کر رات کو گزارا جائے، نوافل بھی پڑھے جائے، اصلاح تسبیح کا اہتمام بھی کیا جائے، دیگر ذکر اذکار بھی کیے جائے، دن کا روزہ بھی رکھا جائے۔ یہ شب جمعہ آ رہی ہے اور جمعہ کا دن آ رہا ہے 27 کا، تو کوشش کی جائے بہترین طریقے سے بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے رب العالمین تمام اہل علاقہ کا یہاں پہ جمع ہونا، سب کا آنا قبول فرمائے، اور حضرت علی معاویہ صاحب کی رسول کا فیضان عطا فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آمین۔